دیپاولی سے آپ کی آمد سے اور آپ کے کلام سے ہماری ماشاء اللہ محفل میں بڑا آنند آ گیا. ماشاء اللہ ماشاء آئیے اب میں صدر محترم جناب تمیم پور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا صدارتی خطاب اور صدارتی کلام پیش فرمائیں. جناب تمیم پور صاحب. بہت بہت شکریہ سخی سرما صاحب. ماشاء اللہ پڑھ چکے ہیں. جی سخی سرما صاحب بہت بہت شکریہ. اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنے ذوق و شوق سے تشریف رکھتے ہیں. اور یہ ماشاء اللہ سخی سرما صاحب کی نظامت شاندار نظامت صبح سے بہت اچھی محفل رہی. اللہ تعالیٰ اور آپ سب کو تعاون اور زیبی بہن کی کوشش ہے اور یہ شاعر ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح ہم اردو زبان و ادب کی خدمت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. تو یہی دعا کریں اسی طرح ہم لوگ اپنے اردو زبان و ادب کی خدمت کریں, محبت سے رہیں. تو ایک غزل پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے. مطلب ہے اپنے تعلقات میں کب تک کجی رہے, اپنے تعلقات میں کب تک کجی رہے, آ جاؤ بزم یار میں کچھ دل لگی رہے. عذاب 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 اپنے تعلقات میں کب تک کجی رہے, عذاب آ جاؤ بزم یار میں کچھ دل لگی رہے. تم نے نہ ہم کو یاد کیا ہم سے ہو الگ, تم نے نہ ہم کو یاد کیا ہم سے ہو الگ, خواہش ہے اپنی بزم تمہاری سجی رہے. تم نے نہ ہم کو یاد کیا ہم سے ہو الگ, خواہش ہے اپنی بزم تمہاری سجی رہے. عذاب اور لغزش سے بچ رہے گا وہ راہ حیات میں, لغزش سے بچ رہے گا وہ راہ حیات میں, انجام کی بشر کو اگر آگہی رہے. عذاب عذاب لغزش سے بچ رہے گا وہ, عذاب لغزش سے بچ رہے گا وہ راہ حیات میں, انجام کی بشر کو اگر آگہی رہے. عذاب اور قرآن کہہ رہا ہے نہ فرقے بناؤ تم, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. قرآن کہہ رہا ہے نہ فرقے بناؤ تم, کیا ظلم ہے کہ فرقوں میں امت بٹی رہے. قرآن کہہ رہا ہے نہ فرقے بناؤ تم, کیا ظلم ہے کہ فرقوں میں امت بٹی رہے. اور تضمین کا شعر. اسرا کی شب یہ خالق کونین نے کہا, اسرا کی شب یہ خالق کونین نے کہا, ہم حکم دیں تو گردش دوران رکی رہے. اسرا کی شب یہ خالق کونین نے کہا, ہم حکم دیں تو گردش دوران رکی رہے. ایک روایت یہ بھی ہے, ایک روایت یہ بھی ہے اور یہ سمجھ میں آتی ہے. آج کل کے لحاظ سے لوگ شب معراج پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ ہے کہ وقت رک گیا تھا. اس وقت رک گیا تھا, جیسے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے اصحاب کہف کے لیے غار میں وقت رک گیا تھا. 300 سال سے زیادہ عرصے تک وہ سوتے رہے, غار کے اندر وقت رکا رہا. ویسے ہی جوان رہے, وہ جب اٹھے تو ویسے ہی تھے, اور جب وہ گئے تو سکہ بھی ان کے پاس وہی تھا, دقیانوس والا, جو بادشاہ کا نام تھا دقیانوس. تو یعنی غار کے اندر جو تھا وقت رکا ہوا تھا, باہر دنیا میں چل رہا تھا. تو یہاں گردش دوران اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اور اسے ایک روایت اور ملتی ہے, اللہ عالم بالصواب, کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کی وفات قریب ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جبریل تم نے مجھے بتایا تھا کہ میری عمر 90 سال ہوگی, تو ابھی تو 63 سال ہی ہونے والے ہیں. تو جبریل نے جواب دیا, جبریل علیہ السلام نے, کہ آپ نے 27 سال معراج میں گزارے ہیں. یعنی آپ نے شب معراج میں دنیا کے 27 سال گزارے ہیں, تو 63 اور 27 ملا کے 90 سال پورے ہو جاتے ہیں. یہ روایت ہے. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ روایت ہے. اور قصص الانبیاء میں انہوں نے مولانا
ابوالبیان حماد صاحب نے اس کا ہاں ہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے نا 100 سال تک سوتے رہے تھے وہ، 100 سال تک موت آ گئی تھی، اور وہ جب اٹھے سورہ بقرہ میں ہے، تو اس طرح یہ بات عقل میں بھی آتی ہے کہ 27 سال یہاں گزر گئے تھے، وقت تھما ہوا تھا، اسی وجہ سے کہتے ہیں جب آپ تشریف لائے تو بستر مبارک گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی، اس لیے کہ وقت رکا ہوا تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بجلی کی گھڑی یا بجلی کا پنکھا جو ہمارے یہاں، بجلی جب چلی جاتی ہے تو رک جاتا ہے، اسی حالت میں گھڑی بھی رک جاتی ہے، دوبارہ جب بجلی آتی ہے تو وہیں سے چلنا شروع ہوتی ہے گھڑی، جب تک کہ آپ اس کو صحیح نہ کریں وہیں سے چلے گی نا۔ پنکھا بھی جہاں پہ رک گیا، پھر بجلی آئی تو وہیں سے چلا، تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے وقت یہ رک گیا، تو وہ وقت ہی تھم گیا۔ تو اس کی مثال اصحاب کہف سے ملتی ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ وہ 27 والی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتے، بہرحال روایت ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اسی حوالے سے ہے یہ کہ اسرا کی شب یہ خالق کونین نے کہا، ہم حکم دیں تو گردش دوران رکی رہے، مستقل ہی رک جائے، ہے نا۔ تو جتنے ضرورت تھی اتنے اللہ تعالیٰ نے اتنے رکے، جب آپ آ گئے بستر مبارک گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، پھر وقت شروع ہو گیا وہاں سے۔ تو اب غزل کا شعر، جینے کی ہے امنگ دل ناصبور میں، جینے کی ہے امنگ دل ناصبور میں، جب تک نگاہ ناز میں عشوا گری رہے، جینے کی ہے امنگ دل ناصبور میں، جب تک نگاہ ناز میں عشوا گری رہے۔ اور ایک اضطراب شوق ہے اشعار کا سبب، ایک اضطراب شوق ہے اشعار کا سبب، دل میں سخنوروں کے صدا بے کلی رہے، دل میں سخنوروں کے صدا بے کلی رہے۔ اگر دل میں بے کلی نہ ہو تو اشعار نہیں ہونا، اشعار ہوتی ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے دل میں۔ ایک اضطراب شوق ہے اشعار کا سبب، دل میں سخنوروں کے صدا بے کلی رہے۔ ایک شعر ہے میرا اسی سے مضمون میں نا، سکون دل ہے ایسی شے بڑی مشکل سے ملتی ہے، اگر پا لیتا اس کو میں نہیں ہوں نغمہ سرا ہوتا۔ تو شاعری یہی ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے جی۔ تو جین ایک اضطراب شوق ہے اشعار کا سبب، دل میں سخنوروں کے صدا بے کلی رہے، اور جتنا وہ چاہیں کر لیں ستم ہم خاموش ہیں، جتنا وہ چاہیں کر لیں ستم ہم خاموش ہیں، ان کی نوازشوں میں نہ ہرگز کمی رہے، جتنا وہ چاہیں کر لیں ستم ہم خاموش ہیں، ان کی نوازشوں میں نہ ہرگز کمی رہے۔ اب نوازشوں میں جیسی بھی ہوں، اور دیکھیں ہیں ایسے لوگ بھی، عذاب ان کی نوازشوں میں نہ ہرگز کمی نہ رہے۔ نوازش ہے بھیجا دیکھتا ہوں، وہی بات، وہ بھی نوازشی، وہی بات ہے، جتنا وہ چاہیں کر لیں ستم ہم خاموش ہیں، ان کی نوازشوں میں نہ ہرگز کمی رہے۔ اور دیکھے ہیں ایسے لوگ بھی مثل وحوشیاں، دیکھے ہیں ایسے لوگ بھی مثل وحوشیاں، احساس مر چکا ہے مگر وہ ہیں جی رہے، بے حس لوگ ہیں دنیا میں۔ دیکھے ہیں ایسے لوگ بھی مثل وحوشیاں، احساس مر چکا ہے مگر وہ ہیں جی رہے۔ اور سر مقطع شعر، عاشق کے دل میں ایک تمنا ہے موج زن، عاشق کے دل میں ایک تمنا ہے موج زن، پیتا رہے نگاہ سے تشنا لبی رہے، عاشق کے دل میں ایک تمنا ہے موج زن، پیتا رہے نگاہ سے تشنا لبی رہے، پیتا رہے نگاہ سے تشنا لبی رہے۔ سیر ہو ہی نہیں جی، جی عاشق کے دل میں، جی دلچسپ، عاشق کے دل میں ایک تمنا ہے موج زن، پیتا رہے نگاہ سے تشنا لبی رہے۔ اور مقطع ہے، غنچوں کا عارضی ہے تبسم دعا ہے یہ، غنچوں کا عارضی ہے تبسم دعا ہے یہ،
اس کے لبوں پہ پھول ہمیشہ ہنسی رہے. دعا یہ ہے. غنچوں کا عارضی ہے تبسم دعا ہے یہ، اس کے لبوں پہ پھول ہمیشہ ہنسی رہے، اور اپنے تعلقات میں کب تک کجی رہے. آ جاؤ بزم یار میں کچھ دل لگی رہے. آ جاؤ بزم یار میں کچھ دل لگی رہے. آداب 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 آداب. بہت بہت شکریہ. میں نے کہا کہ ذرا اقبال غور سے کہ ذرا اس میں کئی رنگ ہیں اس میں. نصیحت بھی ہے کچھ. آداب آداب. بہت شکریہ. یہ تھے معصوم مقام صدر گرامی قدر جناب تنویر پور صاحب اپنا صدارتی کلام پیش فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا قرآن کہہ رہا ہے نہ فرقے بناؤ تم، قرآن کہہ رہا ہے نہ فرقے بناؤ تم، کیا ظلم ہے کہ فرقوں میں امت بٹی رہے، کیا ظلم ہے کہ فرقوں میں امت بٹی رہے. آپ کے بہترین اور فرشتہ کلام کے بعد میں آپ سے ہی التماس کروں گا کہ آپ اپنا صدارتی خطبہ اور دعا سے پروگرام ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھی محفل رہی. آپ کے شاندار نظامات اور آپ سب حضرات کی شرکت تو ماشاء اللہ. اور زیبی بہن تو اور ساغر صاحب سب کا شکریہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق دے. دعا مانگ لیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اردو زبان و ادب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے کہ ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہی ہیں. ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، جو اسی کے کرم کے محتاج ہیں کہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. اور ہم ایسے وہ بھی نہیں ہیں کہ صوفی کہ صرف آخرت کی، جو صوفی اور اولیاء لوگ ہوتے ہیں وہ صرف آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں. لیکن ہم تو ظاہر دنیا بھی چاہتے ہیں، دین بھی چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دعا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے دوسرے پارے میں جو ہے سورہ بقرہ میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس سے پہلی آیت ہے اس میں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، تو جو بعض لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں انہیں دے دیتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ پھر یہ آیت سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس لیے کہ اسلام رحمانیت بھی نہیں سکھاتا نا، تو ظاہر ہے اس کے اندر تو ہمیں وہ ہے. اور بعض لوگ جو ہے اب اسی میں بات نکل گئی کہ بعض لوگ جیسے وہ کہتے ہیں کہ غزلیہ شاعری کے خلاف ہے نا، زاہد خوش قسم کے لوگ. تو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے قصیدہ بانت سعاد، جس میں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا جو وہ آئے تھے، تو انہوں نے قصیدہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو آپ نے اپنی چادر مبارک بردہ شریف ان کو عنایت کیا. تو اس قصیدے کو دیکھیں ابھی بھی موجود ہے، وہ قصیدہ اعلامیہ کہلاتا ہے. اصل میں پہلا قصیدہ بردہ شریف وہی ہے کہ وہ بنفس نفیس رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ دیا. دوسرا جو امام بصیری کا قصیدہ جو مشہور ہو گیا ہے وہ خواب کی بات ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ نے بردہ دیا، تو وہ الگ وہ زیادہ مشہور ہو گیا. اور پہلا والا جو قصیدہ بردہ قصیدہ ہے بانت سعاد جو کہلاتا ہے، حضرت کعب بن زہیر وہ آئے تھے، تو انہوں نے 100 اشعار کا قصیدہ پیش کیا تھا. تو 100 اشعار میں سے جو ہیں ان کے نا وہ 50 اشعار تقریباً جو ہیں ان کے اپنی محبوبہ بانت سعاد کے لیے گئے انہوں نے. ظاہر غزلیہ مضامین ہے. اور اس کے بعد 25 اشعار انہوں نے کہے ہیں اپنی اونٹنی کے لیے، کہ جس اونٹنی پہ وہ جا رہے تھے اپنی محبوبہ کے پاس، سعاد کے پاس، اور وہاں کے بجائے وہ اونٹنی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے آئی. اور آخر میں جو 25 اشعار ہیں وہ نعتیاں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا آپ نے کہ بھئی یہ کیا تم بیکار باتیں کر رہے ہو، کہتے ہیں نا. تو آپ نے اعتراض نہیں فرمایا، پسند فرمایا، اپنی بردہ شریف ان کو دیا. اور ایک یہ نہیں کہا کہ یہ جو غزلیہ اشعار ہٹاؤ. تو اور اس کے بعد اپنے ایک شعر میں اصلاح بھی فرمائی جو نعتیہ شعر تھا. تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ دی تھی کہ یہ ہے کہ سیف من سیوف الہند، کہ آپ ہند کی تلواروں میں سے ایک تلوار. اس زمانے میں ہندوستان کی تلواریں مشہور ہوں گی، لوہا اچھا ہوگا یا کچھ بات ہوگی، تو عرب جو تھے ہندوستان کی تلواروں کو اچھا سمجھتے تھے. تو اسی لیے لحاظ سے انہوں نے کہا سیف من سیوف الہند. تو آپ نے اصلاح فرمائی، آپ نے کہا کہ نہیں، سیف من سیوف الہند نہیں کہو، مجھے کہو سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار.
ہاں تو یہ ابھی بھی وہ آپ کی اصلاح موجود ہے. اس کا مطلب آپ نے شاعری میں آپ نے دلچسپی لی, اس میں اصلاح بھی فرمائی, اور آپ نے وہ منع نہیں فرمایا کہ یہ غزلیہ اشعار ہٹا دو, یہ جواز ہے اس میں. تو اور آپ نے اپنے بردہ شریف ان کو عنایت فرمایا. اور ایک حدیث یہ بھی ہے, رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تم دنیا کی باتیں کرو تو اللہ کی باتیں بھی کر لیا کرو, تاکہ وہ مجلس تمہارے لیے وبال نہ بنے. اس لیے میں غزل میں اکثر کرتا ہوں نا کہ غزلیہ مضامین ہوتے ہیں تو کچھ میں ایک آدھ ہم تو نعت کا بھی عنصر آ جاتا ہے اس میں, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بعض اعتراض کرتے ہیں, غالب کے مثال موجود ہے اس کی, ہے نا. اس کی امت میں ہوں میں, میرے رہے کیوں کام بند, واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا. تو ظاہر نعت کا شعر آ گیا, اور ویسے وہ غزل چل رہی تھی. یہ منقط کا بھی ہے کل کے لیے, کراج نخستہ شراب میں یسوع زن ہے ساقی کوثر کے باب میں. اور وہ ہے کہ وہ ہے نا مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں. منقبت بھی لائے ہیں, نعت بھی لائے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. غزل میں تو اشعار ہوتے ہیں اس طرح. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ کیا, کہ اس میں آپ غزل میں آپ نعت لے آئے یا حمد لے آئے یا نصیحت کے مضامین. ہاں تو ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑی مثال یہی ہے قصیدہ, وسیع میدان ہے. قصیدہ بردہ شریف جو ہے حضرت کا بھی عربی بھی جو ہے حضرت کعب بن زہیر کا کبھی دیکھیں 100 اشعار کا بردہ, اس کے سارے مضامین ہیں, اور آپ نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا. تو یہ مطلب جو زاہد خوش قسم کے لوگ جو کہتے ہیں شاعری حرام اور یہ کیا ہے وہ کیا, ایسا نہیں ہے. گنجائش ہے اس کی, یہ ملتا ہے کہ ہم غزلیہ مضامین کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, اچھی بات بھی کہہ لیں اس میں. ٹھیک ہے نا. جی جی ہاں. نہیں نہیں, یہ انتہا پسندوں کی باتیں ہیں. اگر ایسا ہوتا یا غزلیہ شاعری ممنوع ہوتی, وہ نچلے طبقے تو قرآن تو کہہ رہا ہے منافقین کے لیے کہ منافقین کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا. منافقین کو مطلب مشرک سے بھی نیچے, مشرک بھی اوپر ہے. ہاں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے شاعروں کے بارے میں. اور شاعروں کی ایک بات اور ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں, آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا اس لیے کہ یہ ان کے شایان شان نہیں ہے. تو اللہ نے شاعری کے علم دینے کی نسبت اپنی طرف رکھی ہے. اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے, یہ شاعری کا علم اللہ کی طرف سے ہے نا. وما علمناہ الشعر, ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا اس لیے کہ ان کے شایان شان نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کہ جو چیز آپ کا شایان شان نہیں ہو دوسروں کے لیے بھی بری ہو. جیسے کہ کسی کا استاد ہونا, اب رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی دنیاوی استاد کا ہونا آپ کے لیے شایان شان نہیں تھا, اس لیے آپ کا استاد ہوتا تو آپ کو اس کا احترام کرنا پڑتا نا, درجہ بڑا ہو جاتا ہے نا استاد کا. دنیاوی کوئی استاد نہیں تھا, آپ کا استاد اللہ تعالیٰ خود آپ کو علم دیا, علم لدنی ہے کہ نہیں. اور آپ کو شہر علم مدینۃ العلم فرمایا, جو حدیث ہے نا مدینۃ العلم علی باب ہوا, تو علم کا شہر بنایا تو سارا علم اللہ کا دیا ہوا تھا. جس طرح دنیاوی استاد کا ہونا آپ کا شایان شان نہیں تھا, اسی طرح شاعری بھی آپ کا شایان شان نہیں تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاعری دوسروں کے لیے بھی شایان شان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شاعری کے علم کی نسبت اپنی طرف رکھی ہے کہ وہ دوسرا پہلو دیکھیں نا اس کا, وما علمناہ الشعر, ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا. اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ شاعری کا علم اللہ کی طرف سے ہے. اور سورہ بقرہ میں دیکھیں جہاں جادو کا ذکر کیا ہے تو وہاں ہے کہ یہود جو کہتے ہیں کہ جادو کے علم سلیمان علیہ السلام نے سکھایا, سلیمان نے, تو نہیں, غلط کہتے ہیں وہ. سلیمان نے جادو کا علم نہیں دیا, شیاطین نے سکھایا جادو. تو جادو سکھانے کی نسبت جو ہے سورہ بقرہ میں شیاطین کی طرف کی ہے, اور شاعری کی نسبت اپنی طرف کی ہے. لیکن یہ جاننا چاہیے کہ شاعری بھی ایک ذریعہ ہے نا. سورہ شعراء کے آخر میں دیکھیں تو وہاں الا الذین آمنوا کہا ہے کہ شاعر گمراہ ہیں, بھٹکتے رہتے ہیں, لیکن الا الذین آمنوا, تو اس کے بعد لیکن جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لیا. جس طرح کی جو حجو کرتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت جواب دیتے تھے ان کو, یا آپ اچھی باتیں کہہ رہے ہیں. شاعری ایک ذریعہ ہے نا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آنکھ ہے, زبان ہے, زبان سے آپ اچھی بات کہیں, زبان سے بری بات کہیں. آنکھ ہے, آنکھ سے آپ اچھی چیزیں دیکھیں, خانہ کعبہ کی زیارت کریں, یا آپ آنکھ سے غلط کام کریں, ہے نا. زبان سے آپ کسی کی غیبت کریں یا اچھی باتیں کہیں.
ہاں جیسا کہ سامنے آپ کی بات کہ جنہوں نے اچھے کلمات کہے اچھے کا ہاں اس میں اتنی گنجائش ہے جیسے نعت کا ہے ہم ہے نعت ہے، اچھے مضامین ہیں. اور غزل میں بھی یہ ہے کہ آپ اگر وہ کہتے ہیں نا، مطلب یہ کہ بالکل اوریجنل بات نہیں، لیکن غزل میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی عشق کی بات، اس کی تو یہ کہ معیوب نہیں ہے. ایسا اگر ہوتا تو قصیدہ بانسوات کو بدلوا دیتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نہیں بدلوایا نا. ان کی 100 اشعار کا قصیدہ ہے، دیکھیں. ہاں 50 اشعار میں تو انہوں نے تعریف کی ہے اپنے اس کی، اپنے محبوبہ سعاد کی. تو آپ نے نہیں بدلوایا. آپ نے جب کہ اصلاح فرمائی، آپ نے اصلاح فرمائی ایک شعر میں جو نعتیہ شعر تھا آخر جو، تو اس میں آپ نے سیف الہند کو سیف اللہ کروایا. تو آپ چاہتے تھے یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ کیا بکواس ہے بھائی، ہٹاؤ یہ کہہ تم اپنے غزل اور یہ اس کے ہجر میں وہ کر رہے ہو بانو سعاد کے، یہ بھی ہٹا دو. اور یہ تو وہ قصیدہ تو موجود ہے ابھی بھی، آپ دیکھیں عربی موجود ہے قصیدہ بانو سعاد. ایک بار ایک میں تھوڑی سی وضاحت اور چاہتا ہوں جی آپ کو اس بارے میں انشاءاللہ معلوم تو ہوگا مجھے. جی جی شعراء وہاں پہ پڑھتے ہیں زمینی مشاہدے، ہاں ہاں اور ہمارے انڈیا میں تو خاص کر کی بات ہے جی کہ انہیں کچھ نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، ہوں. تو کیا وہ جائز ہے ان کے لیے؟ دیکھیے نظرانے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، یہی میں نعت خوانوں کے لیے بھی کہوں گا، نعت خواں ہیں یا جو دینی تقریر کرتے ہیں نا ملا جو آتے ہیں، تو یہ بھی بڑے بڑے مطالبے کرتے ہیں. تو مطالبہ کر کے لینا جو ہے نا یہ نہیں ہے. اگر ہدیتاً کوئی دے رہا تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے سے وہ اگر طے کر رہے تھے نا کہ ہمیں اتنا چاہیے. تو پسندیدہ ہے، پسندیدہ سرکار نے ہدیہ دینے کو طے کر کے نہیں، طے کر کے آپ جب وہ کر کے. ابھی اب خیر وہ بات ہو جائے گی. ایک پاکستان کے مشہور صاحب انتقال کر چکے ہیں، وہ یہاں ایک صاحب تھے، وہ بیچارے آدمی وہ تو زیادہ مالی حیثیت اچھی نہیں تھی، اور وہ اپنا وہ نعت کے لیے بلانا چاہ رہے تھے پاکستان. انہوں نے کہا $3000 کی انہوں نے پیشکش کی تھی ان کو. انہوں نے کہا نہیں مجھے 3000 نہیں چاہیے، 7000 چاہیے. تو کہنے کہ بھائی میرے سے گنجائش، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیے میں نے 3000 تک گنجائش کر دی، لیکن انہوں نے نہیں کرا. خیر وہ بیچارے مرحوم ہو چکے ہیں، اب کیا کریں، ان کی ذکر ہے عامر لیاقت صاحب کا، کیا کر سکتے ہیں. بہرحال وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ مغفرت فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس طرح ہوتا ہے. وہ نعت خانے کی محفل کے لیے بلا رہے تھے، $3000 تک کی پیشکش کی، انہوں نے کہا نہیں 7. تو کہنے لگے بھائی میرے اتنی گنجائش نہیں. مجھ سے کہہ رہے تھے، میں نے کہا چھوڑ دیں، اب ظاہر ہے اب اس طرح مطالبے پر تو نہیں رہ سکتے نا. یہ کرتے ہیں لوگ نا. تو نعت خوانی ہے یا جو دینی تقریب، یہ دینی تقاریر جو کرتے ہیں، یہ دونوں کیا ہوتا ہے، اہل تشیع کے یہاں بھی ہے. ہمارے بھی کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تقریر کریں گے، ایسی اتنے رکھ دیں، مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ مطالبہ کر کے لینا بری بات ہے نا. اور مجھے بھی کہا لوگوں نے، جب جیسے یہ قطع تاریخ کا ہے نا، ابھی بات ہو رہی تھی اس دن، تو کسی نے مشورہ دیا کہ لوگ جب اتنا وہ کرتے ہیں آپ معاوضہ لینا. میں نے کہا یار میں اپنا فن اللہ کی طرف سے کچھ دیا تو میں قیمت نہیں لیتا اس کی. ٹھیک ہے اللہ دینے والا ہے. اب میں کسی کی اصلاح کر دوں، کسی کو وہ کروں، ہاں میں سادہ کاغذ پر اصلاح نہیں دیتا. کوئی بہت سے ایسے بھی لوگ آئے پاکستان میں یہاں بھی کہ بھائی آپ یہ لکھ دیں میں آپ کو اتنا دیں گے، مگر نہیں، ایک تو میں فن بیچتا نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ سادہ کاغذ والی بات غلط ہے، ورنہ تو ایسے ہی رہ جاؤ گے. جیسے بھی ٹوٹا پھوٹا لکھ کے لاؤ میں صحیح کر دوں گا. آپ ٹوٹا پھوٹا کچھ بھی لکھ کے لائیں، بے بہرا کچھ بھی ہو، اس میں جہاں تک ہو سکے گا ٹھیک کر دوں گا، لیکن اپنی طرف سے میں سادہ کاغذ پہ لکھ کے نہیں دوں گا، ہے نا. آپ کو کچھ آیا نا، مطلب بعد میں بولا کہ استاد صاحب نہیں ہو، بعد میں بول کھل جاتی ہے ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے نا. حالانکہ ایسے لوگ کرتے تھے بیچارے. وہ تو تابش دہلوی صاحب کو تو خیر نہیں لگے. ہاں اسی بارے میں کہ لکھ کے دے رہے ہیں، وہ تو کرتے ہیں سادہ کاغذ پہ نہیں. یہ تو میں بھگا دیتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سے آئے کہ ہم یہ کریں گے آپ لکھ کے دے دیں. میں نے کہا نہیں، آپ بھلے کچھ بھی لکھیں، آپ نثر ہی لکھ کے لے آئیں، چلے میں اس کو شعر کا جامہ پہنا دوں. آپ اپنا خیال تو لکھیں، ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ بس آپ بس پکی پکائی ہانڈی مل جائے، یہ غلط بات ہے. ہاں جائز ہے، لیکن وہی کہ ہدیتاً دیا جائے. آپ کسی کو مجبور جبر کر کے نہیں لیں. آپ سودا طے کر رہے ہیں، نعت خواں ہوں یا جو یہ دینی تقاریر کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، واعظ لوگ بھی لے رہے ہیں، طے کرتے ہیں ہم آ جائیں گے صاحب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں اتنے دیجیے. مطالبہ کر کے لینا یہ غلط بات ہے.
اپنے فرینڈ کو سلام سناؤ اور اللہ سے کہا مدد کے لیے جبرائیل بھیج. ہاں آئیے دعا مانگ لیں، بس بات لمبی ہو گئی. آپ دعا فرمائیے گا، دعا کے بعد مولانا کے اختتام کا اعلان فرمائیں. جی جی. دعا فرمائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک ابدا ابدا یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين ويشفي صدور قوم المؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے. وہ ہمارے فیض صاحب نے وہ کہا تھا پہلے ان کی اہلیہ کے لیے اور ہماری اہلیہ بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد از جلد مکمل تندرستی عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو سب کو اپنے فضل و رحمت سے صحت سے نوازے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. آمین آمین. آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ اسلام بالخصوص جناب سمیر صاحب جو اقتدار سے ہمارے پروگراموں کی صدارت فرما رہے ہیں. آپ کا دل کی گہرائی اللہ دعا میں یاد رکھیں. منور جہاں صاحبہ، ماشاء اللہ. محترمہ فریحہ باجوہ صاحبہ، محترم جناب ہدایت حسین بدائن صاحب، جناب اقبال گوہر صاحب، جناب علی احمد شاہ صاحب اور جتنے احباب جا چکے ہیں ان تمام کا بھی میں جن کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ کی آمد فریحہ باجوہ کی وہ نہ بڑی، آپ کی آمد سے پروگرام بڑھتی ہے. لہٰذا شاکر صاحب کا نام شکریہ ادا کرتا ہوں. شاکر صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے نظامت جاشن لگا دیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زیبی صاحب اور ساغر صاحب کا لنک، ساغر صاحب ہیں، زیبی صاحب زیبی بہن ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا دل ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ تمام دنیا کے ماشاء اللہ. ایک جگہ جمع ہوں اور اپنے کلام پیش کر سکیں. جی ماشاء اللہ تمام منتظمین کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ فی الدارین خیرا. جزاکم اللہ فی الدارین.